Okay, concept and characteristics of teaching. So first of all, we see the definition of teaching. The very first definition is about teaching is an intimate contact between a more mature personality and a less mature one, which is designed to further the education of the later. So this is my favorite definition ever. Basically, it is that type of relationship that is very friendly and that is based on trust and friendship. And here, basically, two people are there, one which is more mature and one which is less mature. So this type of relationship exists between teacher and student, and teacher tries to help out the students to increase their education level, to increase their for the better understanding. He tries his best to develop that sort of understanding and bring clarity among learners. So there should be intimate contact between teacher and student. So this is the definition of Morrison, and this is one of the definition that I like the most. Then we have the second definition of Anna Gage, and this definition is about teaching is a form of interpersonal influence aimed at changing the behavior potential of another person. So I need your comment on this. कौन करेगा comment इस पे? Second definition पे. Sir, it's a kind of relationship between two person जिसमें एक person influence कर रहा होता है दूसरे के behavior को Right. and जी जी. and उस influence के result में कुछ changes आ रही होती हैं. Basically, it's a behavior modification. Right. तो बेसिकली जो टीचिंग है, टीचिंग का सबसे बड़ा जो टारगेट है, दैट इज द लर्निंग. जो गोल है वो लर्निंग होता है, और लर्निंग तब होती है जब बच्चों के बिहेवियर में चेंज आता है, एंड दैट चेंज शुड बी पॉजिटिव चेंज नंबर वन, एंड दैट चेंज शुड बी परमानेंट. तो हमने कोशिश करनी है कि एज अ टीचर व्हाट शुड वी आर ट्राइंग फॉर, कि वो जो चेंज हम लेके आ रहे हैं, दैट चेंज शुड बी परमानेंट. तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे, एक प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन होता है लर्निंग का. लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ कोर्स का आपको हिस्सा नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको गाइड कर देता हूँ. तो उसमें एक प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन होता है कि आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतनी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए आपको मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें बेहतर हो जाती है. ठीक है. तो ऐसे एक प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस होता है कि जितना आप प्रैक्टिस चीज़ को करेंगे, वो चीज़ उतना ही ज़्यादा आपको इसकी स्किल ओरिएंटेशन के लिहाज से आपको वो ज़्यादा आपकी ग्रिप होगी, ज़्यादा आप उस स्किल को ओवरकम कर लेंगे. ठीक है. तो हियर इट इज अगेन सेड दैट इट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. Again, it is interpersonal communication that is influencing the behavior of the learner in terms of change in behavior. तो हमने वो जो हम बीइंग अ साइंस टीचर, आप जो भी आपके साइंस की टीचिंग के गोल्स हैं, एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हीं को बेटा आपने अचीव करना होता है. तो आप उसी तरह के जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन या बिहेवियर चेंज बच्चों के अंदर लेके आते हैं, वो जो साइंस के डिफरेंट कंसेप्ट हैं और उसके रिलेटेड जो भी सॉर्ट ऑफ डेफिनेशंस हैं या उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं या प्रिंसिपल्स हैं या लॉज हैं, ये जो भी आपके उसमें प्रोसेसेस हैं, तो बच्चों को उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके, और उसके अंदर जो भी कंसेप्ट्स हैं, सब कंसेप्ट्स हैं, वो इनको जान सके, रिकग्नाइज कर सके, उनको एक्सप्लेन कर सके, नरेट कर सके. ठीक है. लेबलिंग कर सके, कुछ डायग्राम्स हैं वो बना सकें. तो ये सारा हमने बच्चों को सिखाना होता है. Then we have one more definition of George Brovesher, that is teaching is an arrangement and manipulation of a situation in which there are gaps and obstructions which an individual will seek to overcome, and from which he will learn in the course of doing so. इस पे कौन कमेंट करेगा? तो मैं कर देता हूँ. जी जी. सर इसमें ये बताया कि टीचिंग क्या है, वो एक अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ सिचुएशन है
کہ ہم سچویشن کو ایسے لاتے ہیں کہ اس کے ہمارے جو گیپس اور رکاوٹیں ہیں وہ ہم ختم کر سکیں. کیسے ختم کر سکیں؟ جو انڈیویجول اس کو ختم کرتا ہے اپنی ٹیچنگ جو ہم لرننگ کریں گے اس کو سے اس ذریعے. جی کوئی اور اس میں ایڈ اپ کرنا چاہتا ہیں؟ ٹھیک ہے. بیسیکلی دیکھیں جو ٹیچنگ ہوتی ہے اس میں آپ ارینجمنٹ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب وہ کلاس روم میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لیسن پلان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کلاس روم ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے یا کلاس روم مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ یو ول کنڈکٹ دا کلاس. مثلا کلاس میں پاسبلٹی ہے تو آپ کلاس روم کے اندر اسمال گروپس بنا سکتے ہیں, تو آپ اس طرح کی ارینجمنٹ کریں گے. اگر پاسبل ہے تو آپ بچوں کو یو شیپ میں بٹھا سکتے ہیں, تو آپ بچوں کو یو شیپ میں بٹھائیں گے. اگر پاسبل ہے بچوں کو ٹی شیپ میں بٹھایا جا سکتا ہے, آپ ٹی شیپ میں بٹھا سکتے ہیں. تو اٹ ڈیپینڈس کہ کلاس روم کے اندر کتنی موبلٹی ہے, کس طرح سے چیئرز یا ڈیسک ارینج کیے جا سکتے ہیں, تو آپ اس وہ ساری ارینجمنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ فردر یہ ہے کہ جن چیزوں کو پروویژن ہے, مثلا جو چیزیں آپ کو ڈیورنگ ٹیچنگ وٹ ایور یو آر ریکوائرڈ, فار ایگزامپل اف ملٹی میڈیا ریکوائرڈ دین یو نیڈ ٹو ارینج دا ملٹی میڈیا. اف یو ہیو ٹو پریزنٹ اے ویڈیو, تو آپ کے پاس وہ ویڈیو, وہ فلم, وہ مووی ہونی چاہیے جو آپ نے پریزنٹ کرنی, اس کی ارینجمنٹ آپ نے کرنی ہے. ایسے جو بھی ایویئرس ہیں جو ہم یہاں بات کر رہے ہیں, پکچرس ہیں, ماڈلس ہیں, جو بھی آپ کی چارٹس ہیں یا ڈائیگرامس ہیں, جو واٹ ایور یو آر ریکوائرڈ, اس کو آپ ارینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, فار ٹیچنگ پرپز. اور مینیپولیشن آف سچویشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کلاس روم کے اندر جاتے ہیں تو دیر از اے سچویشن آلویز. مثلا بچے مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں, مختلف ٹائپس کے ہوتے ہیں. سلو لرنرز ہوتے ہیں, فاسٹ لرنرز ہوتے ہیں, میڈیوکرز ہوتے ہیں. ایسے لرنرز ہیں جنہیں کمیونیکیشن ایشوز ہوتے ہیں, لینگویج ایشوز ہوتے ہیں. ایسے لرنرز ہیں جنہیں میتھ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, سائنس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ایسے لرنرز ہیں جنہیں یاد کرنا مشکل ہوتا ہے, بھول جاتا ہے. دیر آر ڈفرنٹ سچویشن ان دا کلاس روم. تو آپ ان سے جب بات کرتے ہیں, یو کم ٹو نو اباؤٹ دیئر پرابلمز اینڈ ایشوز, تو سائیکولوجیکلی آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, انسپائر کر رہے ہوتے ہیں, انہیں سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ انہیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری سچویشنز ہوتی ہیں جن کو آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو دیر آر ورائٹی آف سچویشنز ان دا کلاس روم. سم ٹائم سچویشن ہم خود بھی پیدا کر لیتے ہیں. مثلاً ٹیچر سم ٹائم ہم کلاس روم میں ہوتے ہیں, جب ہم لوگ ٹریننگ سیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے ٹیچر ہمیں گائیڈ کرتے تھے کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایکٹر ہوتا ہے. تو یو ایز این ایکٹر یو ایکٹ ان دا کلاس روم, اور اس میں آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ غصہ کر رہے ہیں تو جان بوجھ کے آپ غصہ کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم یو آر انوائڈ ود کڈس, یا تھوڑا سا انگلشنس شو کرتے ہیں, ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, بچے کام نہیں کر رہے, سمجھ نہیں یا ٹائم نہیں دے رہے, یا کچھ اور شرارتیں کر رہے ہیں, تو ہم جان بوجھ کے ایک اسٹرکٹنس کا شو کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ہم ایک سچویشن پیدا کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو تھوڑا سا نا اس چیز میں انوالو کیا جا سکے کہ یہ چیز ہم نے نیکسٹ ٹائم نہیں کرنی ہے, اس طرح کے بیہیویئر کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہے. تو نیگیٹو ری انفورسمنٹ دینے کے لیے سم ٹائم ہم ایک سچویشن پیدا کر لیتے ہیں, اور سم ٹائم پازیٹیو ری انفورسمنٹ دینے کے لیے ایک سچویشن پیدا کر لیتے ہیں. تو ڈیپینڈس آن دا ٹیچر, دا کوالٹیز آف دا ٹیچر کو کس طرح سچویشنس کو ٹیکل کرتا ہے اور کس طرح کی سچویشنس کو مینیپولیٹ کرتا ہے. تو دیر آر آلویز گیپس اینڈ obstructions which an individual will seek to overcome. ڈیفینیٹلی یہ کامن ایشو ہے. ٹیچنگ از ناٹ اے سو ایزی ٹاسک کہ آپ کہہ دیں یہاں پہ کن فیکون والا معاملہ نہیں ہے کہ میں نے بتا دیا تو بچوں کو سمجھ آ گئی ہے اور میں نے کہہ دیا اور بچے کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. تو آپ جتنے مرضی ایکسپرٹ ہیں, آپ جتنا مرضی آپ کا لیول ہے, آپ ایم فل ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, آپ کو جتنا مرضی ٹیچنگ ایون ایکسپیرینس کیوں نہیں ہے, تو ایون یو آر دا بیسٹ ٹیچر, بٹ یو کین ناٹ بلیو ان, یہ آپ رانگ assumptions پہ نہیں جا سکتے ہیں کہ چونکہ میں بیسٹ ٹیچر ہوں, آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم ویل کوالیفائڈ, تو اس لیے بچوں کو سمجھ آ جائے گی کہ میں یہ ہوں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو بچوں کے لیول پہ جانا پڑتا ہے, اس گیپ کو کور کرنا پڑتا ہے جو آپ میں اور بچے کے درمیان میں ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا تھنکنگ لیول بہت بڑا ہے, بچے کا تھنکنگ لیول چھوٹا ہے. یو ہیو ٹو کور دیٹ گیپ. ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کے لیول پہ جا کے اس کو چیز سمجھانی ہے, اور اس کے وہ ایشوز کو اس لیول پہ سمجھنا ہے. جو بھی obstructions وہ فیس کر رہا ہے اس کو سوچنا ہے, اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, فرام وچ ہی ول لرن ان دا کورس آف ڈوئنگ سو, تاکہ وہ جو کڈ ہے جس کو آپ ٹیچ کر رہے ہیں وہ پراپرلی اس جو بھی وہ لرن کر رہا ہے اس کو لرن کر سکیں. تو یہاں پہ آپ کو بڑا سپورٹنگ رول ہونا چاہیے. آپ نے سچویشنس دیکھنی ہے, آپ نے گیپ کور کرنا ہے, آپ نے obstructions کو ڈیل کرنا ہے. تو یہ یو آل آر ڈوئنگ آر سارٹ آف ایکٹیویٹیز دیئر ایز اے ٹیچر.
Okay, then we have Yocom and Simpson's definition, that is about teaching is the means whereby the experienced members of the group guide the immature and infant members in the adjustment of life. इस पे कौन कमेंट करेगा? सर वही चीज जो हमने पहले बात की कि मोर एक्सपीरियंस बंदा है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं थोड़े लेस मैच्योर इंडिविजुअल के साथ. सर यहाँ पे भी वही चीज है कि मोर एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स गाइड करते हैं इमेच्योर लेस एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स को. ठीक है, लेकिन इसमें you can see there is addition in the definition that is the same phenomena as earlier discussed with Morrison. यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये गाइडेंस है टुवर्ड्स एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ. जो इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल्स हैं उनको हमने लाइफ में एडजस्ट करना है. We need to make them capable to do or perform all sort of actions or duties or functions that requires to be performed in the society. तो हमने सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमने उस इंडिविजुअल को जो हमारी सोसाइटल नीड्स हैं उसके मुताबिक उसको ट्रेन करना है, ताकि जब वो हमारे पास स्कूल से फारिग होता है, 10 ईयर ऑफ एजुकेशन लेके जाता है, 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लेके जाता है, तो वो कोई ऐसा रोल, इकोनॉमिकल रोल प्ले कर सके, अपनी सोशल कंट्रीब्यूशन दे सके, मॉरली एडजस्ट हो सोसाइटी के अंदर. ठीक है, एथिकली वो चीज़ों को सीखे और परफॉर्म करे. अगर रिलीजियसली देखा जाए तो जो भी वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं किसी भी रिलीजन के, वो उसको फॉलो करने वाला बन जाए, तो उसके एथिक्स बहुत आला दर्जे के हों. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कीप इन माइंड ऑलवेज स्टूडेंट्स कि हमने अपने अपने बच्चों के अंदर उनको ये इस पॉइंट व्यू से देखना है कि जो जिन बच्चों को हम टीच कर रहे हैं, तो कल को फ्यूचर में जब वो सोसाइटी में जाएंगे तो किस सोसाइटी में अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे, सोसाइटी के अच्छे मेंबर्स बन जाएंगे, उसके अंदर जो सोशबिलिटी है वो एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर जो मॉरल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो मॉरल डेवलपमेंट हो रही है हमारे चाइल्ड्स की. तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एज अ होल ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे, सिर्फ साइंस साइंस ना खेले, ये सिर्फ मैथ ना खेले, ये सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश ना करें, बल्कि वो देखें कि हमने अपने कंटेंट को भी डिलीवर करना है और साथ साथ में उनकी जो उनके एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ है, यानी उनको सोच उनकी प्रिपरेशन फॉर लाइफ है, उसको भी ध्यान में रखना है कि हम उनको मॉरली भी चीज़ें डेवलप करें. क्योंकि आज हमारा ये बहुत बड़ा डायलेमा हो गया है कि हमारे जो कंटेंट्स है उसमें वैसे मोरालिटी निकाल ली गई है, रिलीजियस वैल्यूज़ वैसे निकाल ली गई हैं, कुछ शख्सियात के पैगाम आते हैं, वो हीरोज़ थे वो उनको निकाल लिया गया है. और इस वजह से हमारा डिक्लाइन हो गया है हमारे बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर, कि बच्चे जो हैं उनके अंदर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, और वो लोग जो हैं वो यानी जज्बा नहीं है दूसरों के लिए कुछ करने का, जिसे हम खिदमत करने का जज्बा कहते हैं कि सर्विस फॉर द अदर्स, वो जज्बात नहीं है. ठीक है, और इंडिविजुअलिटी ज़्यादा हो गई है, और जो यानी कलेक्टिवनेस है वो ख़त्म होती जा रही है. तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो जो कंटेंट से हम रिमूव कर दिए हैं, जो टीचर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पे कर रहा. तो फ्यूचर में हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला नज़र आ रहा है किसी भी नेशन के लिए. Then we have one more definition of Edmond Amodhorn, that is teaching is an interactive process primarily involving classroom talk which take place between teacher and people and occurs during certain definable activities. जी, इस पे कौन कमेंट करेगा? जी सर, मैं करती हूँ. जी जी. सर इसमें है कि टीचिंग क्या है, हमारे पास एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसमें जिसे हम कह सकते हैं कि क्लासरूम टॉक है किसके दरमियान, स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान. जब भी वो स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटीज परफॉर्म करवाते हैं या कुछ भी जो भी क्लासरूम के अंदर हो रहा है, तो उसके टाइम में जो भी उनके दरमियान आपस में जो भी कन्वर्सेशन हो या जो भी उसको जो चीज़ शेयर कर रहे होते हैं वो, तो इस तरह से एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है एक्टिविटीज.
سر آپ کی آواز نہیں آ رہی, میوٹ ہے آپ کا. اچھا, میں نے پیچھے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا کہ جو ٹیچنگ ہے اٹ از این انٹریکٹیو پروسیس, اور اس میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ جو اٹ شوڈ بی آلویز انٹریکٹیو, کہ آپ سب لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں. اگر ایک ڈیفینیشن کو کوئی ایکسپلین کر رہا ہے تو اس میں اگر سب کچھ ایکسپلین نہیں کر پا رہا, کچھ کمپوننٹ رہتے ہیں, تو دوسرا اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیں. اور کویشچن بھی آپ کراس کویشچننگ بھی کر سکتے ہیں, کویشچننگ آپ نہیں کرتے ہیں. تو میں نے یہ آپ سے ریکویسٹ کی تھی اپنے اس کلاس روم کو انٹریکٹیو رکھا کریں, اور ان ریئل ٹائم ٹیچنگ وین یو ول بی ٹیچنگ انشاءاللہ, تو آپ پلان کریں کہ میں اپنے سیشنز کو کیسے انٹریکٹیو بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی ہوں. اور اس میں پھر آپ جو میکسیمم نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں ان سے کویشچننگ کریں, اسمال کویشچننگ کریں. اور پھر میں نے یہ آپ کو بتایا تھا, کیونکہ مائک آف تھا, میں تو باتیں کر رہا تھا, سوری میں نے دیکھا نہیں. یہ تھا کہ آپ دو طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ڈیفائنیبل ایکٹیویٹیز ہیں, ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز ہیں اور ٹیچر ایکٹیویٹیز ہیں. ٹیچر ایکٹیویٹیز واٹ ایور دا ٹیچر از پرفارمنگ از ٹیچر ایکٹیویٹی, واٹ ایور دا اسٹوڈنٹ از پرفارمنگ از دا اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی. تو اس میں نے یہ فردر بتایا کہ آپ اگر کلاس روم کے اندر ٹیچر لیکچرنگ کر رہا ہے وہ ٹیچر ایکٹیویٹی ہے, اگر ٹیچر کویشچننگ کر رہا ہے تو ٹیچر ایکٹیویٹی ہے, اگر ٹیچر ایکسپلین کر رہا ہے تو وہ ٹیچر ایکٹیویٹی ہے. اور یہی کام اگر اسٹوڈنٹ کر رہا ہے, اسٹوڈنٹ کویشچن کر رہا ہے, اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی, اسٹوڈنٹ آنسر کر رہا ہے, اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی, اسٹوڈنٹ لکھ رہا ہے, اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی, اسٹوڈنٹ ڈرا کر رہا ہے, اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی, اسٹوڈنٹ ڈسکس کر رہا ہے, اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی. تو دونوں طرح کی ایکٹیویٹیز پلان کریں, اپنی ایکٹیویٹیز پلان کریں, جو اسٹوڈنٹ نے کرنی ہے وہ بھی پلان کریں, اور انہیں ڈیفائنیبل ایکٹیویٹیز کو کلاس روم کے اندر آرگنائز کریں. Then we have the definition of Clark, and it is very best definition really. That is, teaching refers to the activities that are designed and performed to produce change in student behavior. اس پہ کون کمنٹ کرے گا؟ ہری اب. سر اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر ایک ایسی مطلب ٹیچنگ ایک ایسی ایکٹیویٹی جس میں ہوتی ہیں کہ ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں, ان کا بیہیویئر چینج ہو, وہ مطلب کہ وہ صرف سنیں نہ, اس میں پارٹیسپیشن بھی کریں. تو اور ان کے جتنی بھی اسکلز ہیں وہ ڈیولپ ہوں, اور ان کی باقی جو ڈیولپمنٹ ہے, سوشل ڈیولپمنٹ, مورل ڈیولپمنٹ, ساتھ ساتھ وہ بھی ہو, یعنی ان کا بیہیویئر بھی چینج ہو. ٹھیک ہے. یس سر, کیونکہ کچھ جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ لیکچر میتھڈ سے نہیں اتنا اچھے سے سمجھ رہے ہوتے, لیکن اگر ٹیچرس ہمیں ڈیورنگ کلاس کچھ ایکٹیویٹیز بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے, تو اسٹوڈینٹس ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کا بیہیویئر آلریڈی چینج ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ پہلے وہ رسپانس نہیں کر رہے ہوتے, لیکن جب ٹیچر ایکٹیویٹی کا بتاتے ہیں تو وہ سب ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ان کا بیہیویئر بھی موڈیفائی ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ یہ بتا دوں کہ کوئی بھی دنیا کا اسٹوڈنٹ لیکچرنگ سے نہیں سیکھتا. دنیا میں ورلڈ وائڈ لیکچرنگ بین ہے. میں ٹرم یوز کر رہا ہوں, لیکچرنگ از ٹوٹلی بین, لیکچر میتھڈ از 100% بین ورلڈ وائڈ. پوری دنیا میں ایڈوانس کنٹریز میں لیکچرنگ نہیں ہوتی ہے, ٹوٹلی بین ہے. کلاس روم کے اندر لیکچرنگ بین ہے. میں پھر بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ, ہمارا ٹیچر فوکس اس پہ کرتا ہے چونکہ اس کی ٹریننگ ایسی ہے یا وہ پڑھتے ہی ایسے آیا ہے کہ اس کو ٹیچر لیکچرنگ کرتے رہے ہیں, اور وہ آگے بھی جب ٹیچر بنتا ہے تو لیکچرنگ کرتا رہتا ہے. تو لیکچرنگ از ٹوٹلی بین. آپ تھوڑا بہت لیکچرنگ کر سکتے ہیں, لیکن موسٹلی آپ نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آرگنائز کرنی ہوتی ہیں, اور اس کے تھرو اپنے اسٹوڈنٹ کے جو بیہیویئر موڈیفکیشن ہے اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ذرا مائنڈ میں کر لیجیے گا. دین دا لاسٹ ڈیفینیشن اباؤٹ تھامس گرین, that teaching is a task of teacher which is performed for the development of child. جس پہ کمنٹ کریں. we are left with 1 minute only. جلدی کیجیے گا. سر اس میں یہی ایک پروسیس ہے, ایکٹیویٹی ہے جو کہ انوالو ہوتی ہے, مطلب پورے چائلڈ کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر رہی ہوتی ہے. اگر جنرلی دیکھا جائے تو اس میں صرف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہی آتی ہے, لیکن آئیڈیل کیسز میں یہ دونوں کمپوننٹس انوالو ہیں. مورل ڈیولپمنٹ بھی پارٹ ہوتی ہے اس کا, ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ بھی پارٹ ہے. تو ایک پورا پروسیس ہے جو کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ کو فوکس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیولپمنٹ سے کیا انڈرسٹینڈنگ آتی ہے کہ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ سر گریجوئل چینجز. ٹھیک ہے, گریجویل چینجز کو کہہ سکتے ہیں. تو آپ کے بیٹا جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے دیٹ مینس ود یو تھرو آؤٹ یور لائف. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک زندگی کے ہم لوگ بیٹا ہمارے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. تو اب اس میں جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے, ہمارا فوکس سب سے زیادہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے, اور بہت کم فوکس ہمارا فزیکل ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے. اسی طرح سے مورل ڈیولپمنٹ پہ ہمارا کم ہوتا ہے, سوشل ڈیولپمنٹ ہمارا کم ہوتا ہے. تو ایز اے ہول یہ کلیکٹیو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے چائلڈ کی, جس میں کوگنیٹو پہ بھی فوکس بے شک زیادہ ہو,
لیکن ساتھ ساتھ میں ہم مورلی بچوں کو ڈیولپ کریں، فزیکلی بھی ڈیولپ کریں اور سوشلی بھی ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، دوسروں کے لیے رسپیکٹ کرنا یا ویلیوز جو ہیں وہ انکلکیٹ ہوں بچوں کے اندر، اور فزیکلی وہ فٹ ہوں، بیمار نہ رہیں، یعنی ان کا مائنڈ بھی ساؤنڈ ہو اور باڈی بھی ساؤنڈ ہو. تو اس کے لیے ان کے لیے پلینگ ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے، گراؤنڈس بھی ہونے چاہیے، اور ساتھ میں یعنی کوئی ایکسرسائز کے ایلیمنٹس ہونے چاہیے.